الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى في مقام آخر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، انسانی زندگی 5 ادوار پر مشتمل ہے اور ہر شخص کو ان 5 ادوار سے گزرنا ہے۔ انسانی زندگی کا پہلا دور جب کسی عورت کو ماں کو حمل ٹھہرتا ہے تو یہ دور 9 مہینے پر مشتمل، کبھی 9 سے زیادہ یا کم پر بھی مشتمل ہوتا ہے، لیکن عموماً 9 مہینے پر مشتمل یہ دور ہوتا ہے۔ اور اس دور میں اللہ رب العالمین ابتدائی مرحلے میں جو تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں اور رونما کرتے ہیں کہ ایک نطفہ ہے، پانی کا ایک معمولی سا قطرہ ہے کہ جو 40 دن تک ٹھہرتا ہے اور اس کے بعد خون کے لوتھڑے کے اندر بدل جاتا ہے، اور 40 دن تک خون کے لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر مزید اس کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے اور 40 دن تک وہ گوشت کے لوتھڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور 120 دن گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس کا رزق لکھ دو، اس کی زندگی لکھ دو، اور یہ بات لکھ دو کہ یہ نیک بختی یا بدبختی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور اس کی عمر لکھ دو کہ کتنی عمر یہ گزارے گا۔ تو انسانی زندگی کا پہلا دور یہ 3 پردوں کے پیچھے ماں کے پیٹ کے اندر جو گزرتا ہے وہ لمحہ ہے۔ انسانی زندگی کا دوسرا دور یہ دنیا کا دور ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد بچپن گزارتا ہے، لڑکپن گزارتا ہے، نوجوانی اور پھر جوانی اور پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ اس انسانی زندگی کے دوسرے دور کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو،
کہ بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، وزینت اور زیب و زینت اور خوبصورتی کی علامت ہے، کہ انسان جب بچپن گزار رہا ہوتا ہے تو لہو و لعب کے اندر، کھیل کود کے اندر گزارتا ہے، جب بچپن سے لڑکپن کی طرف جاتا ہے تو زینت اور خوبصورتی، اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں خوبصورت اور نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے جاؤں اور لوگ مجھے اچھا اور اچھے نام سے پکاریں۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت، اور پھر تیسرا مرحلہ و تفاخر، کہ تفاخر کا اور فخر جتانے کا، کہ جب یہ زیب و زینت کا مرحلہ گزر جاتا ہے تو انسانی زندگی اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے کہ آپس میں فخر جتائے کہ میرے پاس اتنا مال اور میرے پاس اتنا پیسہ اور میرے پاس یہ اور یہ چیزیں موجود ہیں۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اسی زندگی کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ مال کی کثرت مل جائے، اولاد کی کثرت مل جائے۔ بس یہ چند چیزوں پر مشتمل زندگی ہے کہ جب پیدا ہوا تو لہو و لعب کی زندگی گزاری، پھر زیب و زینت کی طرف گیا، اور پھر مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت اور آپس میں فخر جتانے میں اس نے اپنی زندگی کا اس لمحہ کو گزار دیا اور پورا کر دیا۔ تو انسانی زندگی کا دوسرا دور وہ دنیا کی زندگی پر مشتمل ہے، اور تیسرا دور وہ برزخی زندگی۔ برزخی زندگی کا مطلب یہ کہ جب انسان اس کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ قبر کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں، حساب و کتاب کا مرحلہ ہوتا ہے، اور سوالات کیے جاتے ہیں، یا تو جنت کی کھڑکی یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر میں یا تو سکون عطا کیا جاتا ہے یا عذاب دیا جاتا ہے، تو اس زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کا تیسرا دور ہے جو برزخی زندگی کہلاتا ہے۔ چوتھا دور یہ میدان حشر کا، اور جب قیامت برپا کی جائے گی، اخروی زندگی کا دور ہے، کہ آخرت میں انسان اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا، اور اللہ رب العالمین سب کچھ کیا کرایا اس کے سامنے لا کر پیش کر دیں گے کہ تم نے دوسرے دور میں یعنی دنیا کی زندگی کے اندر یہ اور یہ معاملات کیے، اس طرح زندگی گزاری، یہ نیک اعمال اور یہ بد اعمال کیے۔ پھر چوتھا دور اخروی زندگی پر مشتمل دور ہے، اور پانچواں اور آخری دور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس دور کو ختم نہیں ہونا ہے، وہ یا تو انسان کو اس کی بد اعمالیوں کے نتیجے میں جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، یا اس کی نیک کاموں کے نتیجے میں اور اچھے کاموں کے نتیجے میں اسے جنت کا وہ مستحق قرار پائے گا۔ تو انسانی زندگی یہ 5 ادوار پر مشتمل ہے، یعنی پہلا دور وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جو زندگی گزارتا ہے وہ دور، دوسرا دور دنیا کی زندگی کا دور، تیسرا دور برزخی زندگی کا، چوتھا دور اخروی زندگی کا، اور پانچواں دور یا تو جنت یا جہنم اس کے صلے میں اور اس کا مستحق وہ قرار پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ہدایت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچی، اور صحابہ سے اور پھر آگے آج ہم تک وہ ہدایت پہنچی۔ اور اس ہدایت کا جو پہلا جز ہے وہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور اس علم پر عمل کرے۔ پہلا بنیادی نقطہ کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا، اور اتنا علم حاصل کرنا کہ جو نمازوں کو درست کر دے، روزوں کو درست کر دے، یعنی جو فرائض اللہ رب العالمین نے مختص کیے ہیں اور خاص کیے ہیں، ان فرائض کو انسان بخوبی انجام دے اور درست انداز سے انجام دے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر کوئی اتنا علم بھی حاصل نہیں کرتا تو وہ گناہگار کہلائے گا اور اللہ رب العالمین کی ہدایت سے دور ہو جائے گا۔ یعنی ایسے شخص کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی کہ جس کے پاس علم موجود نہ ہو، لہذا علم پہلا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ اس علم پر عمل کیا جائے۔ یہ جو دوسری زندگی ہے، زندگی کا جو دوسرا دور ہے دنیاوی زندگی، انسان جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے، یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو زندگی ختم ہو جانے کے بعد کہ جو مراحل ہیں، اس کو غسل دینے کے، اس کو قبر میں دفنانے کے، کفن پہنانے کے، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں کہ اس کی میراث کس طریقے سے تقسیم کی جائے، اس نے اگر نمازیں، روزے اور دیگر عبادات چھوڑ دی ہوں
اور کئی سال کی نمازیں اس نے قضا کر دی ہوں، تو کیا ان نمازوں کی طرف سے اس کے حوالے سے کوئی فدیہ، کوئی کفارہ ادا کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اور انتقال کے بعد جو تیجا سویم جسے ہم کہتے ہیں، 40واں یا عرس یا برسی منائی جاتی، یہ تمام معاملات جو انسان کی زندگی ختم ہونے کے بعد کے معاملات ہیں۔ آج ہم مختصراً ان معاملات کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی روشنی میں چند گزارشات پیش کریں گے اور روشنی ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کے مطابق ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، والد کا، والدہ کا، گھر میں کسی اور فرد کا، تو پہلا مرحلہ غسل دینے کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ کفن دینے کا، اور پھر اس کو قبر کے اندر دفنانے کا مرحلہ ہے۔ تو یہ تینوں مراحل جو ہیں یہ عزیز و اقارب جو ہیں، یعنی اگر والد کا انتقال ہو جائے تو بیٹا خود آگے بڑھ کر غسل دے، بیٹا خود کفن دے۔ اگر بیٹے کو یہ معاملات نہیں آتے تو یہ والد کا قصور ہے کہ اس نے کیوں اپنی اولاد کو دینی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں کیا، پوری زندگی اپنے والد کے ساتھ رہا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو دوسروں کو بلایا گیا کہ ان کو غسل دیا جائے اور ان کو کفن پہنایا جائے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ لہذا جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور اس عمل میں ثواب بھی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے قریبی رشتہ دار کو جس کا انتقال ہوا اس کو غسل دے اور اس کو کفن پہنائے اور اس کو دفنائے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرے اور نماز جنازہ خود پڑھائے۔ تو پہلا مرحلہ جو غسل دینے کا مرحلہ ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کسی شخص کی روح قبض کر لی جائے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد اس کے چہرے کے اوپر ایک پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ اس کا منہ جو ہے وہ بند ہو جائے اور کھلا نہ رہے۔ اسی طرح قدموں کے جو انگوٹھے ہیں ان دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ پھٹا، وہ تختہ کہ جس کے اوپر غسل دیا جاتا ہے اس کے اوپر لٹایا جائے۔ پانی گرم استعمال کرنا چاہیے غسل دینے کے لیے، اور اگر ممکن ہو بیری کے پتے کہیں سے مل سکیں تو بیری کے پتے یا نیم کے پتے وہ پانی میں ڈال کر غسل کا پانی جو ہے اس کو پکانا چاہیے اور گرم کرنا چاہیے، اور پانی اتنا گرم کریں کہ جس طرح سردی کے موسم میں ہم جب خود غسل کرتے ہیں تو جتنا گرم پانی ہم برداشت کر سکیں اتنا پانی گرم کرنا چاہیے، یعنی زیادہ گرم پانی یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح تمہارے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ عرب کے لوگ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا اور اس کے ہاتھ اور پیر بالکل اکڑ جاتے تو عرب کے اندر یہ رواج تھا اور دستور تھا کہ اس کے ہاتھوں کو سیدھا کیا جاتا اور پیروں کو سیدھا کیا جاتا۔ نتیجتاً یہ تو ہاتھوں کی ہڈی ہے، اگرچہ وہ ٹوٹ جائے، پیروں کی ہڈی ٹوٹ جائے، لیکن وہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے تاکہ غسل دینے میں آسانی ہو۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح تمہارے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا پانی مناسب مقدار میں ہو اور زیادہ گرم پانی وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پانی گرم کریں بیری کے پتے یا نیم کے پتے ڈال کر۔ پھر غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پھٹے کے اوپر میت کو لٹایا جائے، اور جو میت کا جو کفن ہم خریدتے ہیں اس کفن کے اندر ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کپڑے کو میت کی جو شرمگاہ ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ یعنی جس طرح کسی زندہ کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح میت کی بھی شرمگاہ کے اوپر نگاہ پڑنا یہ حرام ہے، لہذا اس کے شرمگاہ کے اوپر کپڑا ڈال دینا چاہیے، اور پھر اس کے جسم سے اگر لباس آسانی سے اتر جائے تو اتاریں، اگر آسانی سے نہیں اترتا تو لباس کو کاٹ لینا چاہیے۔ زبردستی ہاتھ موڑ کر یا پیر موڑ کر لباس اتارنا یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا اگر آسانی سے اتارنا ممکن نہ ہو تو کاٹ لیا جائے۔ اس کے بعد میت کا جو کفن ہوتا ہے اس کے اندر ایک دستانہ ہوتا ہے، اس دستانے کو الٹے ہاتھ میں پہنا جائے گا۔ الٹے ہاتھ میں پہننے کے بعد میت کو سیدھے ہاتھ سے اس کے کندھے کے نیچے آپ ہاتھ رکھیں اور اوپر کی جانب معمولی سا اٹھائیں، اور یہ جو الٹا ہاتھ ہے جس کے اوپر آپ نے دستانہ پہنا ہو وہ اس کے پیٹ کے اوپر مسلیں آہستہ آہستہ۔ زیادہ مسلنا یہ درست نہیں ہے، اس سے میت کو تکلیف ہو سکتی ہے، لہذا اس کو تھوڑا سا اونچا کریں اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ سے دبائیں تاکہ وہ جو نجاست ہے جو پیٹ کے اندر باقی رہ گئی ہے
وہ نجاست باہر نکل جائے، اور پھر اس نجاست کے حصے پر پانی بہایا جائے، اور پانی بہانے کے بعد اگر آپ کے پاس روئی وغیرہ موجود ہو تو روئی کے ذریعے نجاست اور شرمگاہ کا جو حصہ ہے اس کو صاف کر لیا جائے۔ جب یہ نجاست دور ہو جائے گی تو نجاست دور کر لینے کے بعد میت کو وضو کروایا جائے، اور وضو جس طرح ہم وضو کرتے ہیں طریقہ وہی ہے، لیکن کلی اور ناک میں پانی یہ میت کے ممکن نہیں ہے، لہذا پہلے اس کے سیدھے ہاتھ کو دھلائیں گٹوں تک، کلائیوں تک، اس کے بعد اس کے الٹے ہاتھ کو دھلائیں، پھر تھوڑا سا اس کے ہونٹوں کو اگر دانت ممکن ہو سکے تو دانتوں کے اوپر انگلی سے یا روئی سے اس کو گیلا کر لیں، پھر اس کی ناک کو صاف کر لیں، پھر اس کے چہرے کو 3 مرتبہ دھلائیں جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، پھر اس کے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھلائیں، پھر اس کے سر کا مسح کریں، اور پھر آخر میں اس کے پہلے سیدھے پیر کو اور پھر الٹے پیر کو دھلایا جائے، اس طرح وضو اس کا مکمل ہو جائے۔ جب وضو مکمل ہو جائے تو جس طرح ہم وضو مکمل کر لینے کے بعد غسل میں پہلے سیدھی جانب پانی بہاتے ہیں پھر الٹی جانب پانی بہاتے ہیں، لہذا میت کے لیے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا جائے گا کہ اسے پہلے سیدھی کروٹ لٹایا جائے گا۔ سیدھی کروٹ جب آپ لٹائیں گے تو جو اس کا سیدھا حصہ ہے وہ اوپر کی جانب آ جائے گا، لہذا آپ اس حصے کو پانی بہائیں، آگے کی جانب سے اور پیچھے کی جانب سے دونوں حصوں سے پیر تک پانی بہا لیں، پھر اس کو الٹی جانب کروٹ پر لٹائیں، پھر جو حصہ اوپر کی جانب آئے آپ اس پر جو ہے دونوں طرف سے اندر باہر سے پانی اس کے ڈال لیں، اور پھر میت کے سامان کے اندر کوئی صابن وغیرہ موجود ہوگی یا کوئی اور خوشبودار چیز موجود ہوگی تو آپ اس کے ذریعے اس کے سر کو دھلائیں، سر دھلانے کے بعد صابن وغیرہ سے پھر پورے جسم کو دھلائیں، پورے جسم کے اوپر صابن لگائیں۔ جب آپ یہ عمل پورا کر لیں تو کفن کے سامان کے ساتھ کچھ کافور کی گولیاں ہوتی ہیں، اس کافور کی گولیوں کو آپ کسی مگے میں لے کر پانی لے کر اس کے اندر بھگوئیں تاکہ اس کے اندر خوشبو پیدا ہو جائے، اور پورے میت کے پورے جسم کے اوپر اس کافور کے پانی کو ایک مگے کو آخر میں بہا دیں، اور پھر جب یہ مرحلہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد جو اس کا منہ، اگر آپ کو منہ کے اندر روئی ڈالنی ہے، ناک میں روئی ڈالنی ہے، کانوں کے اندر روئی ڈالنی ہے تو یہ طریقہ اختیار کریں، اس طرح میت کا یہ جو ہے غسل مکمل ہو جائے گا۔ لہذا غسل جو ہے اگر کسی عزیز کا انتقال ہو تو خود دینا چاہیے، ثواب کا بھی عمل ہے، کسی اور کو بلانے کے بجائے خود جو ہے میت کو غسل دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کفن پہنانے کا مرحلہ آئے گا، وہ کپڑا جو آپ نے اس کی شرمگاہ کے اوپر ڈالا ہو اس کے بعد ایک اور کپڑا کفن کے اندر موجود ہوتا ہے، آپ اس کپڑے کو شرمگاہ کے اوپر ڈالیں جو خشک ہوگا، اور پھر نیچے سے گیلے کپڑے کو کھینچ لیں، اور اگر میت جو ہے وہ مرد ہے تو اس کے کفن کے اندر 3 کپڑے ہوتے ہیں، اور اگر میت عورت ہے تو 5 کپڑے اس کے کفن کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ 3 کپڑے، اس کے اندر ایک بڑی چادر ہوگی جسے ہم لفافہ کہتے ہیں، دوسرا ایک تہبند ہوگا جو چادر سے کچھ معمولی اور کم یعنی مختصر سی چادر ہوگی جسے تہبند کہا جاتا ہے، اور تیسری ایک اور چادر ہوگی جسے قمیص کہتے ہیں یا کرتی، آپ اس کے لیے کرتی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ایک لفافہ، بڑی چادر، اور پھر دوسرا تہبند اور تیسرا اس کی قمیص۔ تو کفن دینے کے لیے پہلے آپ بڑی چادر کو بچھائیں جسے ہم لفافہ کہتے ہیں، پھر اس کے اوپر تہبند کو بچھائیں، اور پھر اس کے اوپر کرتی کو بچھائیں۔ جو قمیص ہے اس کے اندر گلا ڈالنے کا ایک حصہ بھی موجود ہوتا ہے، پھر آپ میت کو جب لٹائیں تو اس کے گلے میں ڈال کر قمیص جو ہے اوپر کی جانب لے آئیں، پھر پہلے دائیں طرف سے لپیٹیں، پھر بائیں طرف سے لپیٹیں، پھر تہبند کو بھی اسی طرح لپیٹیں، پھر آخر میں جو بڑی چادر ہے اس کو بھی اسی طرح لپیٹیں، پہلے دائیں جانب سے پھر بائیں جانب سے، اس طرح لپیٹا جائے کہ میت کا کوئی بھی حصہ وہ نمایاں نہ ہو، سارا حصہ ڈھک جائے۔ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد جب ان کو کفن دینے کا معاملہ ہوا تو کفن کا مکمل کپڑا موجود نہ تھا، اتنا کپڑا موجود تھا کہ اگر ان کے سر کو ڈھانکا جائے تو پیر کھل جائیں، اور پیر کو ڈھانکا جائے تو سر کھل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانکو، اور پھر کچھ پتے لائے گئے اور ان پتوں کے ذریعے ان کے پیروں کو بھی ڈھانک دیا گیا، یعنی کوئی بھی حصہ ایسا باقی نہ رہے کہ جو نظر آنے والا ہو۔ لہذا میت کو مکمل طور پر آپ تینوں کپڑوں کے اندر لپیٹیں گے، اور پھر 3 حصوں سے یعنی اس کے سر کے اوپر سے، قدموں کے نیچے سے اور اس کے درمیان سے ایک ڈوری باندھ دی جائے گی تاکہ میت کو جب اٹھایا جائے تو ہاتھ وغیرہ پیر وغیرہ جو ہے ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے میت کا کفن جو ہے وہ نہ کھل سکے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی پہلا مرحلہ غسل دینے کا، دوسرا مرحلہ کفن دینے کا، پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ میت کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔
نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر جب کہی جائے، اور نماز جنازہ کی عموماً جو نیت کی جاتی ہے، نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں، تو اس کے لیے زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، لہذا پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف مکمل پڑھا جائے گا، اور تیسری تکبیر کے بعد 3 دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ 3 دعاؤں میں سے ایک دعا جو ہے، میت اگر نابالغ ہے اور لڑکا ہے تو اس کے لیے ایک الگ دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ دعا پڑھے۔ اگر میت جو ہے نابالغہ لڑکی ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلہا لنا، یعنی پہلی دعا میں اللہم اجعلہ لنا ہے، دوسری میں اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا، یہ دعا ہے۔ اور تیسری دعا اگر میت بالغ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ عموماً لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو وہ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہا، اس پر اکتفا کرے اور یہ بار بار پڑھتا رہے۔ لیکن یہ عمل مناسب نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو دعائے مغفرت یاد نہیں ہے، جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، تو وہ اللہم اغفر لہ یا اللہم اغفر لہا پڑھ کر جو ہے جنازہ پورا کرے، بلکہ یہ دعا یاد کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کرنا چاہیے، ورنہ اس کی نماز جنازہ وہ مکمل نہیں ہوگی اور اس کے اندر ثواب کے اندر کمی آ جائے گی، لہذا اس کا یاد کرنا ضروری ہے۔ اور پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی، اور چوتھی تکبیر کے بعد امام جو ہے وہ سلام پھیر لیں گے، یعنی تیسرا مرحلہ جنازہ اور نماز جنازہ ادا کرنے کا مرحلہ ہے۔ تو یہ تینوں مرحلے جو ہیں، غسل دینے کا، کفن پہنانے کا اور نماز جنازہ ادا کرنے کا، یہ تینوں مرحلے جو میت کا سب سے قریبی شخص ہو اسے کرنا چاہیے۔ اگر ماں کا انتقال ہوا تو بیٹی آگے بڑھ کر یہ کام کرے، اگر باپ کا انتقال ہو تو بیٹا آگے بڑھ کر یہ کام کرے، کسی اور کو بلانے کے بجائے۔ اگر مسجد میں امام موجود ہے اور امام سے آپ اجازت لے سکتے ہو تو آپ امام سے اجازت لیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا، میں ان کا نماز جنازہ ان کی پڑھانا چاہ رہا ہوں، تو آپ خود پڑھائیں، اس کا زیادہ ثواب ہے اور زیادہ اجر ہے۔ اور یہ جو ہے صدقہ جاریہ بھی ہے میت کے لیے کہ اس کی اولاد جو ہے یہ تمام کام، غسل دینے کا کام، کفن پہنانے کا کام اور نماز جنازہ ادا کرنے کا کام جانتی ہو اور اس کا علم رکھنے والی ہو، تو یہ میت کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ کیونکہ 3 اعمال ایسے ہیں جو کسی شخص کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوتے ہیں، ایک اس کا وہ علم جو وہ دوسروں کو پہنچائے اور دوسروں کو اس علم سے فائدہ ہو، دوسرا نیک اولاد جو وہ چھوڑ کر جائے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ صدقہ جاریہ کے طور پر انسان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہیں۔ چوتھا مرحلہ میت کے لیے وہ اس کو قبر میں دفنانے کا مرحلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو تو فوراً ان مراحل کو پورا کرنا چاہیے، فوری طور پر۔ یعنی اگر کوئی عزیز کسی اور ملک کے اندر موجود ہے، امریکہ میں یا کسی اور ملک کے اندر، اور آپ جو ہے میت کو سرد خانے کے اندر رکھوا دیں اور انتظار کریں کہ کل جب وہ عزیز آئے گا تو یہ معاملات ادا کیے جائیں گے، یہ خلاف سنت عمل ہے، یہ درست عمل نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے آپ اسے 1 دن تک ٹھہرا کر رکھیں اور اس کے بعد اس کے تمام معاملات اور رسومات پوری کی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور صحابہ کے طرز عمل سے اس بات ثابت ہوتی ہے کہ فوری طور پر ان معاملات کو ادا کیا جائے، فوری طور پر اسے غسل دیا جائے، اگر وہ نیکوکار ہے تو فوراً قبر کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اللہ کے انعامات کا مستحق قرار پائے، اگر وہ برا ہے تو فوراً اس کو زمین سے ہٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق قرار پائے۔ لہذا انتظار کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ چوتھا مرحلہ جو ہے قبر کے اندر دفنانے کا ہے، اور قبر میں دفنانے سے پہلے آپ جو ہے جو میت کا چہرہ ہے اس کو لٹانے کے بعد وہ چہرہ قبلہ رخ کریں، اور پھر میت کی جو قبر ہے اس کے اوپر پتھر کی سلیں رکھیں اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالیں۔ مٹی ڈالنے کے لیے ایک آیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ ایک آیت ہے، ہر شخص جو بھی قبرستان کے اندر موجود ہو، اس وقت قبر کے ارد گرد موجود ہو، وہ آئے اور ایک مرتبہ 3 مرتبہ مٹھی بھر بھر کے وہ قبر کے اوپر مٹی ڈالے
اور منہا خلقناکم ایک مرتبہ مٹی ڈالے، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی یہ آیت پڑھتے ہوئے مٹی ڈالے اور پھر قبر کے اوپر مٹی مکمل ڈالی جائے۔ اتنی مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالش کے برابر اونچی قبر ہونی چاہیے، ایک بالش یا 1.5 بالش، اس سے زیادہ قبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور قبر کو جو ہے وہ جو اس کی مٹی ہے اس کو ہم پلین بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اس طرح چٹان نما صورت میں وہ مٹی جو ہے آپ ڈالیں گے، اور 1 بالش یا 1.5 بالش اس سے زیادہ قبر کے اندر مٹی ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر قبر کو پختہ کرنا اور اس کے اوپر نام وغیرہ لکھ دینا اور اس کے اوپر پورا ماربل یا ٹائل وغیرہ لگا کر اس کو اچھا کر دینا، یہ شریعت سے ثابت شدہ عمل نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی روزے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے روزے یا وہ جو جنت البقیع ایک قبرستان ہے اس کی قبریں دیکھیں تو وہ تمام قبریں اسی طرح موجود ہے کہ ایک بالش ہے، اتنی مٹی ڈالی گئی اور قبر کو پختہ بھی نہیں کیا گیا۔ لہذا یہ چوتھا مرحلہ ہے دفنانے کا، کہ دفنانے کے بعد اس کے اوپر جو مٹی ڈالی جائے وہ 1 بالش ڈالی جائے، اور 1 بالش سے زیادہ ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے کہ جب کسی میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو قبر کے قریب کھڑے ہو کر تلاوت کی جاتی ہے، اور تلاوت میں 2 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ آپ میت کے سرہانے کے اوپر کھڑے ہوں اور سرہانے کے قریب کھڑے ہو کر اگر اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ مناسب آواز میں سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اس کی تلاوت کریں۔ پھر میت کے پیر کے قریب آئیں اور پیر کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کی تلاوت کریں اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو دفنا دیا جائے تو اس کے جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی اس کی اولاد ہے، اس کے بھائی وغیرہ ہیں، تو جس طرح کسی اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور پھر اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تو اونٹ کو ذبح کرنے میں اور گوشت تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر تک میت کے جو ورثہ ہیں، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو میت کے قریب بیٹھ کر دعائیں مغفرت کرنا چاہیے۔ عموماً ہم لوگ دفنانے کے فوراً بعد پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں، تو اتنا لمحہ جو ہے یہ جو پورا اگر 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا دورانیہ بنتا ہے تو اتنا وقت جو ہے میت کے قریب بیٹھنا میت کے ورثہ بھائیوں کے لیے، بیٹوں اور اولاد کے لیے یہ ضروری ہے۔ جب دفنا دیا جاتا ہے اور گھر کی طرف پلٹ کر آتے ہیں تو اس کے بعد کے جو مراحل ہیں ان میں ایک میراث کا مسئلہ ہے کہ میت جو کچھ ترکہ چھوڑ کر گیا ہے اس کو کب تقسیم کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میراث جو ہے فوری طور پر تقسیم کر دینی چاہیے۔ سب سے زیادہ غفلت اور سب سے زیادہ کوتاہی ہم انہی معاملات کے اندر برتتے ہیں کہ 10 20 سال گزر جاتے ہیں اور میراث تقسیم نہیں کی جاتی۔ بھائی جو ہے وہ میراث کے اوپر قبضہ کیے بیٹھے رہتے ہیں اور والد کا جو مکان ہے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور بہنیں وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کو ان کا حصہ نہیں مل پاتا۔ اگر کوئی میراث تقسیم کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو عجیب و غریب سے الفاظ کہے جاتے ہیں اور طنز و تشنیع کی جاتی ہے کہ ابھی تو میت کی قبر جو ہے وہ سوکھی بھی نہیں ہے، ابھی تو اس کا کفن پھٹا بھی نہیں ہے، اور اس سے پہلے اس کے مکان کو توڑنے کا اور تقسیم کرنے کا معاملہ اختیار کر رہے ہو۔ یعنی یہ تمام جملے جو ہے یہ غلط جملے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام جب اس کو دفنا دیا جائے تو اس کی میراث فوری طور پر تقسیم کر دی جائے۔ اگر اس کی بیوہ موجود ہے تو بیوہ کا الگ حصہ، اگر مذکر اولاد ہے اور مؤنث اولاد ہے تو ان کے الگ الگ حصے، اگر مذکر اولاد موجود نہ ہو تو پھر بھائیوں اور بہنوں کو بھی میراث میں سے حصہ ملتا ہے۔ وہ کسی مفتی کے پاس جا کر اس سے فتوے کی صورت میں آپ اس کا جواب معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسرے دن پھر لوگوں کو اکٹھا کرنا، قرآن خوانی کا اہتمام کرنا اور سویم کا اہتمام کرنا یا تیجا جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے غلط عمل ہے اور بدعت عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی آپ نے کبھی سیرت کی کتابوں میں یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سویم یا ان کا تیجا کیا گیا، یا کسی صحابی کا سویم یا کسی کا تیجا کیا گیا، یا کسی فقیہ کا، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام بخاری اور امام مسلم، کئی علماء اس دنیا سے رخصت ہوئے، کسی کا بھی تیجا یا سویم نہیں کیا گیا۔ لہذا یہ ایک بدعت عمل ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں، گھر کے اندر کھانا پکایا جائے یا باہر سے لایا جائے اور دعوت کا ایک منظر ہو۔ یعنی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ دعوت کا موقع نہیں ہوتا۔ اور قرآن خوانی اس کے حوالے سے
فقہائے کرام کے اندر دو نقطۂ نظر ہیں۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر میت کا انتقال، کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے جو ورثہ ہیں وہ ایصال ثواب کے طور پر صدقہ کرنا چاہیں تو صدقہ کر سکتے ہیں، اور اس صدقے کا جواب جو ہے میت کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اعمال جو مالی اعمال ہیں وہ تمام اعمال میت کی جانب سے کیے جا سکتے ہیں اور ان کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن وہ کام کہ جو بدنی کام ہے، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ان کاموں کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہوا اور وہ والدین کے لیے نمازیں پڑھے، ان کے لیے روزے رکھے، ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچے گا، اور یہی بہتر قول ہے۔ البتہ ان اعمال کو کرنے کے بعد دعا کرنا اور دعا کے اندر یہ بات کہنا کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، تو یہ عمل درست ہے۔ لیکن یہ عمل درست نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم نے اتنے 100 یا 150 قرآن پڑھ لیا اور اس کا ثواب بخش دیا، اب وہ اپنی قبر میں چلا گیا، اب اس کی نیکیوں کے اندر اس قرآن کریم کو پڑھنے کے نتیجے میں یا بدنی اعمال کرنے کے نتیجے میں اس کے اعمال کے اندر اضافہ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بھی ایک غلط عمل ہے کہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے اور وہ بخش دے۔ اسی طرح مالی جو معاملات ہیں، اگر کوئی صدقہ دیتا ہے، ان کی طرف سے کنواں کھدوا دیتا ہے یا مسجد کی تعمیر کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر کسی بیوہ یا کسی یتیم کی مدد کر دی، تو اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو پہنچے گا، لیکن بدنی عبادات کا ثواب یہ میت کو نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے کو وہ تمام مراحل بیان کریں گے۔ آج کی گفتگو میں میت کو غسل دینے کا طریقہ، اس کو کفن پہنانے کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، اور پھر دفنانے کا طریقہ، اور قبر کس طرح پکی کی جائے یا نہ کی جائے اور کس قدر بلند ہو، اور پھر اس کی میراث اور اس کے تیجہ اور سویم کے معاملات، آج کی گفتگو میں تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی، اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔